قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يقول تعالى منبها بني آدم على عداوة إبليس لهم ولأبيهم من قبلهم ومقرعا لمن اتبعه منهم وخالف خالقه ومولاه وهو الذي أنشأه وابتداه وبألطافه رزقه وغزاه ثم بعد هذا كله وعلى إبليس وعاد الله. فقال تبارك وتعالى: وإذ قلنا للملائكة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات مبارکہ کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنی آدم کو تنبیہ فرما رہے ہیں کہ ابلیس کی عداوت جو ہے ان کے لیے اور ان سے پہلے ان کے والد حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اللہ تنبیہ فرما رہے ہیں اپنے بندوں کو کہ ابلیس کے فتنے سے بچو، شیطان کے فتنے سے بچو، یہ تمہارا بھی دشمن ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کا بھی دشمن ہے۔ اور اللہ پاک تنبیہ فرما رہے ہیں ان لوگوں کو جو شیطان کی دوستی اور اتباع کرتے ہیں اور اپنے خالق اور مولا کو بھول جاتے ہیں، جس پروردگار عالم نے ان کو پیدا کیا اور پھر اپنے لطف و کرم سے ان کو رزق دیا، ان کو غذا دی۔ ان تمام نعمتوں کے بعد وعدہ ابلیس سے دوستی کرتے ہیں اور خالق سے دشمنی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں تنبیہ فرما رہے ہیں اپنے بندوں کو کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میں تمہارا خالق و رازق ہوں، مجھے چھوڑ کے تم ابلیس کے ساتھ جا رہے ہو جو تمہارا بھی دشمن ہے اور تمہارے ابا آدم علیہ السلام کا بھی دشمن ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قصہ آدم علیہ السلام کو ذکر فرمایا تاکہ بندوں کو تنبیہ ہو جائے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اللہ پاک نے فرمایا کہ جب ہم نے لِجَمِيعِ الْمَلَائِكَةِ تمام ملائکہ کو اللہ نے حکم دیا، کیونکہ یہ بھی علماء کرام میں اختلاف ہے کہ جن ملائکہ نے سجدہ کیا کیا وہ جو اس وقت آسمانوں میں تھے یا تمام ملائکہ جو اللہ نے پیدا فرمائے ہیں اور جن کا عدد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کیونکہ ملائکہ کی عدد کیا ہے؟ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے لشکر کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتے کہ کیا عدد ہے۔ بہرحال اتنا ضرور ہے کہ ان کا ایک بہت کثیر عدد ہے، کیونکہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رفع بصرہ الی السماء، آپ نے اپنے آنکھیں مبارک اوپر اٹھائیں آسمان کی طرف اور اس کے بعد فرمایا اَتَّتِ السَّمَاءُ وَحُقَّ لَهَا أَن تَئِتَّا، آسمانوں سے چرچراہٹ کی آواز آ رہی ہے اور آنی بھی چاہیے، جو فرمایا ما من موضع قدر شبر الا وملك واضع جبهته يسبح ويقدس لله، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
حضور نے فرمایا آسمانوں میں ایک بالش کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی فرشتہ یا سجدے میں یا رکوع میں اللہ کی تسبیح و تقدیس بیان کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا میں مشغول ہے. تو اب آپ دیکھیں نا کہ زمین جو ہے آسمان اس سے بھی بڑے ہیں تو اب پھر ایک آسمان نہیں 7 آسمان ہیں. تو اللہ کے فرشتے اس کا معنی یہ ہے کہ ان کا عدد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے لیکن کتنا ہے یہ اللہ جانے. جیسا کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو آسمانوں میں کعبہ ہے ایک وہ کعبہ ہے جو زمین میں ہے جو اللہ نے اپنی رحمت سے ہمیں نصیب فرمایا الحمدللہ. اور اسی طرح اس کے بالکل متوازی آسمانوں میں کعبہ ہے 7ویں آسمان کے جس کا نام بیت المعمور ہے. یہاں انسان طواف کرتے ہیں وہاں ملک طواف کرتے ہیں. تو ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ روزانہ 70,000 فرشتہ طواف کرتا ہے اور جس نے ایک دفعہ کر لیا ہے اس کو پھر قیامت تک نمبر نہیں ملے. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہم لوگوں کو ہم جیسے انسانوں کو بھی اللہ اپنے گھر میں آنے دیتے ہیں طواف کرنے دیتے ہیں. حجر اسود کا بوسہ کبھی نصیب ہو جاتا ہے کبھی رکن یمانی پہ لمس نصیب ہو جاتا ہے مقام ابراہیم کے پیچھے نماز نصیب ہو جاتی ہے. بڑا اللہ کا انعام ہے اللہ کا کرم ہے لیکن ان لوگوں کے لیے جو اس کی قیمت کو سمجھتے ہیں. اب دیکھیں نا یہ ایک پتھر ہے اب مجھے کیا پتا ہو سکتا ہے کہ یہ کون سا پتھر ہے لیکن جوہری سمجھتا ہے کہ یہ کون سا پتھر ہے. تو اسی لیے اللہ کی نعمتوں کی قدر بھی اللہ والوں کو معلوم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس جو ہے وہ اللہ والوں کو ہوتا ہے کہ ان کو اگر اللہ کے کعبے کی ایک نظر بھی نصیب ہو جائے ایک نماز بھی نصیب ہو جائے تو ساری زندگی وہ شکر کرتے رہتے کہ یا اللہ تو نے ہمیں اپنا گھر نصیب کیا یا اللہ تو نے ہمیں اپنے گھر میں نماز نصیب فرمائی تو نے اپنے گھر کا ہمیں طواف کا موقع عطا فرمایا. لیکن یہ ساری باتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جن کو اللہ کی ان نعمتوں کا احساس ہے ان نعمتوں کی قدر ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غور کریں اتنے ملائکہ ہیں لیکن سب ملائکہ نے سجدہ کیا. اور اسی کی تائید ایک دوسری آیت سے بھی ہوتی ہے جس میں اللہ نے فرمایا فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون. تو وہاں کلھم کا لفظ بھی ہے اور اجمعون کا لفظ بھی ہے تو وہ بھی اسی پہ دلالت کرتا ہے کہ تمام ملائکہ نے سجدہ کیا. تو اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں اللہ نے سب ملائکہ کو حکم دیا الملائکۃ کما تقدم تقدیرہ فی اول سورۃ البقرہ جیسے کہ آپ سورۃ البقرہ میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. اللہ نے حکم دیا اسجدوا لآدم اے سجود تشریف و تقریب و تعظیم کہ آدم کو سجدہ کرو تاکہ آدم کی تقریب و تعظیم جو ہے وہ واضح ہو جائے کہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو ملائکہ پر بھی افضلیت عطا فرمائی. تو اللہ کے ہر کام میں حکمتیں ہوتی ہیں کہ جب اللہ نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ میں ایک خلیفہ پیدا کروں گا تو ملائکہ نے عرض کیا تھا کہ یا اللہ آپ ایک نئی مخلوق پیدا فرمائیں گے تو اپنے ملائکہ میں سے کسی کو حکم فرما دیں نحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ملائکہ نے عرض کیا مولا ہم تو تیری تسبیح کر رہے ہیں تیری تقدیس کر رہے ہیں تیرے احکام کے پابند ہیں تیرے مطیع فرما بردار ہیں تو آپ ایک اور مخلوق کو پیدا فرمائیں گے اور وہ مخلوق جا کے پھر زمین میں فساد کرے کیونکہ پہلے آپ نے جنوں کو بھیجا زمین میں جنوں نے بھی جا کے فساد کیا انہوں نے بھی جا کے خون بہایا. اب آپ اگر ایک اور نئی مخلوق بھیجیں گے تو وہ بھی جا کے فساد کریں گے تو آپ مہربانی فرمائیں کہ آپ ہم میں سے کسی کو بھیجیں. اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. علم کلی کا مالک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین میں جو نظام چلانا چاہتے تھے وہ صرف یہ تو نہیں تھا کہ تسبیح ہو اور تقدیس ہو اللہ نے تو پورے نظام عالم کو چلانا
تو اس کے لیے تو ضرورت ایسی بات کی تھی نا کہ کوئی ایسی مخلوق بھیجی جائے جس کے اندر ہر قسم کی قوتیں ہوں، قوت علمیہ بھی ہو، قوت فکریہ بھی ہو، قوت نظریہ بھی ہو، قوت حیوانیہ بھی ہو، قوت شہوانیہ بھی ہو، قوت ملکیہ بھی ہو، تاکہ وہ نمونہ بن کے دکھا سکیں کہ اللہ کن باتوں سے راضی ہے اور کن باتوں سے ناراض۔ اسی لیے اللہ پاک نے پیغمبر بھیجے، کیونکہ جب تک کسی بات کا نمونہ نہ بتلایا جائے صرف بات زبانی کلامی نہیں سمجھ جاتی۔ لیکن اللہ پاک نے قرآن عربی میں بھیجا ہے۔ اگر اللہ قرآن پاک نازل فرما دیتے کعبۃ اللہ کی چھت پہ اور عرب لوگ تھے حکم دیتے جاؤ بابا قرآن پڑھو اور عمل کرو، لیکن اللہ جانتے تھے کہ صرف قرآن پڑھنے سے عمل نہیں ہو سکتا، صرف قرآن پڑھنے سے ہدایت نہیں مل سکتی ہے جب تک ساتھ کوئی راہبر بھی نہ مل جائے۔ اس لیے اللہ نے جب بھی کتاب بھیجی تو پیغمبر ساتھ آئے، تورات بھیجی تو موسیٰ علیہ السلام آئے، انجیل بھیجی تو عیسیٰ علیہ السلام آئے، زبور بھیجی تو داؤد علیہ السلام آئے، آدم علیہ السلام کو بھی صحائف دیے، ابراہیم علیہ السلام کو بھی صحائف دیے، اور سب سے آخر میں سب سے اکمل سب سے اجمل سیدنا محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء کو بھیجا تو پھر جامع کتاب قرآن عطا فرمائی کہ حضور ہر چیز کا عملاً نمونہ دکھلائیں، صرف لفظوں سے بات سمجھ نہیں آتی، کیونکہ ایک لفظ ہوتا ہے آپ کا کتاب میں لکھ دیں تو اس کا ترجمہ آپ کو اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ محدثین کتنا احتیاط کرتے تھے کہ جب بھی وہ حدیث پڑھاتے، مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو ہدایت فرمائی اور ساتھ کھجور مبارک جو تناول فرما رہے تھے آدھی کھجور بھی عطا فرمائی، اور پیالہ مبارک ساتھ تھا اس میں پانی تھا، حضور نے وہ پانی دیا اور باقی پانی بھی عطا فرمائی۔ تو اسی لیے آج تک محدثین نے اس حدیث کے باب کا نام ہی باب الماء والتمر رکھا ہے کہ جس میں پانی اور کھجور کا ذکر ہے، کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ اندازہ فرمائیں کہ علماء کا کتنا احساس ہوتا ہے کہ حضرت سہارنپوری رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیث جب پڑھائی تو اسی طرح باقاعدہ کھجور منگوائی اور آدھی کھجور کھا کے آدھی شاگرد کو دی، آدھا پانی پیا، آدھا شاگرد کو پلایا۔ تو انہوں نے کہا حضرت یہ تو انہوں نے فرمایا نہیں، کیونکہ مجھے جب حضرت گنگوہی نے پڑھایا تو انہوں نے بھی اسی طرح کیا، ان کو جب حضرت شاہ اسحاق نے پڑھایا تو انہوں نے بھی اسی طرح کیا، شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کو جب شاہ عبدالغنی رحمۃ اللہ نے پڑھایا انہوں نے بھی اسی طرح کیا، ان کو جب شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے پڑھایا انہوں نے بھی اسی طرح کیا، ان کو جب شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے پڑھایا انہوں نے بھی اسی طرح کیا، ان کو جب ابو طاہر مدنی رحمۃ اللہ نے پڑھایا، حتیٰ کہ سند لے گئے محمد مصطفیٰ تاکہ وہ عمل سامنے آئے، وہ کیفیت سامنے آئے کہ جو کیفیت خود حضور پاک نے فرمائی، تاکہ حضور کا عمل، حضور کا قول، حضور کا فعل، وہ انداز جو ہے وہ بھی قیامت تک محفوظ ہے۔ تو یہ احتیاط ہوتی تھی، ورنہ ایسے تو بات، اسی لیے اب حضور نے یہ تو نہیں کہا جاؤ نماز پڑھو، فرمایا نہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ اس طرح نماز پڑھو، نماز پڑھ کے دکھلا۔ حضور فرماتے تھے بھئی اللہ کا حکم ہے وضو کرو، لیکن آپ نے فرمایا ھذا وضوئی ووضوء من قبلی من الانبیاء، یہ وضو کا طریقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو وہ طریقہ بھی بتایا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا بابا اللہ نے حکم دیا حج کا حج کرو، مکہ جاؤ، مینا جاؤ، عرفات جاؤ، مزدلفہ جاؤ، حج کرو، طواف کرو، صفا کرو۔ سرکار دو جہاں نے خود احرام باندھا، خود سفر فرمایا، خود لبیک پڑھایا، خود طواف فرمایا، خود 2 رکعت پڑھی، زمزم پیا، آپ نے سلام کیا، صفا پہ تشریف لے گئے،
اور جا کے کیا پڑھا؟ ابدأ کما بدأ به اللہ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، اور پھر صفا سے مروہ تک آپ چلیں، مروہ سے صفا، پورا نمونہ دکھلایا امت مسلم۔ پھر 8 تاریخ کو یوم الترویہ میں حضور منا میں تھا، پھر 9 تاریخ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم زوال سے پہلے وادی نمرہ میں اترے، اور اس کے بعد پھر زوال کے بعد جو ہے عرفات میں تشریف لے گئے۔ تو سارا نمونہ سکھلا دیا کہ امت کو کوئی مشکل نہ ہو، کسی بات کے سمجھنے کی مشکل۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ قرآن بغیر فرمان رسول کے کبھی سمجھ نہیں آتا، اور فرمان رسول جو ہے وہ تعامل صحابہ کے بغیر کبھی سمجھ نہیں آتا، کیونکہ ہر واقعے کے گواہ کون ہیں؟ اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین، کہ بھئی یہ آیت یہ اتری تو حضور نے کیا فرمایا، تو گواہ کون ہیں؟ صحابہ۔ تو اب اگر صحابہ کی نفی کر دیں دین ختم، اسلام ختم، اسلام کے گواہ ختم، اسلام کا مقدمہ ختم۔ صرف لفظوں سے تو بات نہیں بنتی نا، صرف ڈکشنری ان سے مسئلہ حل ہو نا۔ وہ ایک حضرت قاری طیب رحمۃ اللہ نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک کلیکٹر تھا انڈیا میں کسی زمانے میں، اس کی خدمت میں حبیب حسن صاحب جو تھے وہ اس کے پیشکار تھے، منشی تھے۔ اچھا، اس انگریز کو کبھی کبھی بھوت چڑھتا تو کہتا ول منشی ادھر آؤ، ہم تم سے اچھی اردو بولتا۔ اب وہ منشی بیچارہ چپ ہو جاتا، بھی ایک کلیکٹر ہے نوکری سے نکال دے گا، ورنہ وہ سمجھتا کہ یہ بے وقوف آدمی کیا اردو جانتا، نہ اس کی زبان اردو، نہ اس کو عرف کا پتہ، نہ محاورات کا پتہ، نہ کبھی اس بدبخت نے اردو باقاعدہ پڑھی ہے، لیکن افسر ہے کیا کروں؟ وہ کہتے ٹھیک ہے چپ کرے۔ وہ ہر دوسرے تیسرے دن اس کو کوئی دورہ پڑتا تھا کلیکٹر، بس وہ جب کوئی دورہ پڑتا بس منشی ادھر آؤ، وہاں سے ہم تم سے اچھی اردو بولتا، ٹھیک کیا کریں۔ ایک دن وہ کسی بات پہ، چونکہ اب وہ جواب بھی تو نہیں دیتے تھے نا کہ بھئی ایک منشی آدمی ہے وہ کمشنر کو یا کلیکٹر کو کیا جواب دے، تو ایک دن اس پاگل کو اور زیادہ غصہ کہ بھئی یہ منشی آگے بولتا ہے نہیں، چلو کہہ دیں کہ جی ہاں اچھی بولتے ہیں، کچھ تو کہے نا۔ اب وہ بیچارے شریف آدمی تھے، وہ جانتے تھے اس کو اردو آتی نہیں، میں کیسے کہوں اچھی بولتا ہے، جھوٹ بھی نہیں بولتے تھے اور چپ بھی کر جاتے۔ تو اس نے میز پہ غصے سے ایسے مکہ مارا اور کہنے لگا ویل پیش کا ادھر آؤ، ہم تم سے بہت اچھی اردو بولتا۔ ان کو بھی جن چڑھ گیا اس میں، انہوں نے 2 مکے مارے میز پہ، انہوں نے کہا تم بالکل نہیں جانتے۔ انہوں نے کہا نوکری رہے نہ رہے کب تک آدمی چپ کرے، جھوٹ کر کب برداشت کرے۔ انہوں نے تو وہ حیران ہو گئے، کہتے ہم کو اردو، انہوں نے کہا بالکل نہیں آتا۔ انہوں نے کہا ویل ہم سے پوچھو۔ اس نے کہا کہ میں نے کلیکٹر سے سوال پوچھا تو صاحب بغلیں جھانکتے رہ گئے، اس کا کیا معنی ہے؟ انہوں نے کہا یہ بغلیں جھانکتے، ادھر جھانکا ادھر بغلیں ادھر جھانکا۔ انہوں نے کہا یہی الو کے پٹھے تمہیں اردو آتی۔ تو اس نے کہا اچھا چلو ایسا کرو، ہم کو 2 دن کا مہلت دو، ہم ڈکشنری دیکھے گا۔ انہوں نے کہا نہیں 1 ہفتے کا مہلت ہے، اب ساری ڈکشنریاں دیں گے۔ 2-3 دن جناب کتابیں منگائے، اب دیکھے بغلیں جھانکنا تو لکھا ہے لیکن اس کا معنی کیا ہے کہ بغلیں جھانکتے رہ گئے، کیا معنی ہے؟ تو 3 دن کے بعد بولا کہ ویل منشی ادھر آؤ، ہم کو ڈکشنری میں نہیں ملا۔ تو یہ کیا مطلب ہے؟ اگر بغلیں جھانکنے کا معنی تو یہ ہے نا کہ ادھر بغل ہے ادھر بغل ہے، ادھر دیکھو یہ بغلیں جھانک۔ انہوں نے کہا الو کے پٹھے یہ معنی نہیں ہے، معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ تعجب و حیرانی کی ہے کہ جب میں نے ایسی بات کی تو وہ حش یعنی حیران ہو گیا، ایسا تعجب میں کھو گیا گویا بغلیں جھانکتے رہ گیا۔ تو یہ محاورہ ہے، یہ عرف کی بات ہے، اس میں ترجمہ کام نہیں آتا ہے۔ ڈکشنریاں پڑھنے سے کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ یہی وہ جنون ہے جو لوگوں کو چڑھا ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث بھی اللہ والوں کے سوا حل نہیں ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے پیغمبر بھیجے. پیغمبر کے ساتھ صحابہ آئے، تابعین آئے، تبع تابعین آئے، محدثین آئے، علماء آئے، فقہاء آئے. انہوں نے وہ شکل بھی محفوظ رکھی جو حضور پاک. اب دیکھیں نا حدیث آتی ہے کہ حضور صفا دوڑ رہے تھے، تو بات تو اتنی ہے نا کہ حضور صفا مبارک دوڑ رہے تھے. لیکن بی بی ام سلمہ صاف یہ بھی ساتھ کہتی ہیں وَكَأَنِّي أَنظُرُ، گویا میں اب بھی دیکھ رہی ہوں کہ جب حضور دیکھتے تھے تو آپ کی چادر مبارک یوں ہوتی تھی، آگے سے یوں ہوتی تھی، یوں ہوتی تھی. تو وہ اس کیفیت کو بھی بیان کرتی ہیں کہ جس کیفیت میں جب حضور چلتے ہیں، کیونکہ بہت زیادہ تو نہیں دوڑتی نا، دوڑتی آرام سے تو کپڑا ہلتا ہے نا، تو وہ کپڑے کے ہلنے کی کیفیت کو بھی محفوظ رکھا. اسی لیے حضرت عمر نے فرمایا کہ جب حضور پہ انا فتحنا لک فتحا مبینا قرآن کی آیت نازل ہوئی، حضور اونٹنی پہ سوار تھے اور حضور وہ قرآن پڑھ رہے تھے، اونٹنی چل رہی تھی، تو جب چل رہی تھی تو آواز میں وہ لہر پیدا ہو رہی تھی. حضور فرماتے فتحا مبین، تو اسی طرح حضرت عمر نے نقل کہ وہ کیفیت بھی محفوظ رہے قیامت تک، کہ جو حضور پاک کی زبان مبارک میں کیفیت تھی وہ بھی نہ بگڑے. تو یہ کمال ہوتا تھا علماء کا، محدثین کا. اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. تو اس لیے اب ایک آدمی کہہ دے جی اچھا جی سجدہ کرو، کیسے کرو؟ یعنی کتنے لوگ ہیں میرے بھائی جو ابھی تک صحیح معنی میں سجدہ کرنا بھی نہیں جانتے؟ کتنے میرے بھائی ہیں جو ابھی رکوع کرنا بھی نہیں جانتے؟ اچھا رکوع میں ہے حضور نے فرمایا تستوی ظہرہ، اس کی پشت جو ہے وہ برابر ہو جائے. اب رکوع کر کے آپ دیکھیں پھر مجھے بتائیں کہ کیسے برابر ہوتی ہے. سجود جو ہے وہ حضور ایسے فرماتے تھے کہ یہ دونوں ہاتھوں کا رخ جو ہے یہ نہیں کہ یوں ہاتھ کی ہو، دونوں ہاتھوں کا رخ جو ہے وہ بھی قبلے کی طرف ہے، اور دونوں ہاتھ جو ہیں ان کے درمیان میں چہرہ مبارک ہے، وہ ایسے کان کے برابر آ رہے ہیں، اور ہاتھ زمین پر نہیں گرے ہوئے، اٹھے ہوئے. تو اس صحیح کیفیت سے سجدہ کرنا جو ہے، جو حدیث مبارک میں ہے، جب تک حضور کر کے نہ دکھاتے تو صحابہ کو کیسے کریں؟ صرف بتا دیتے کہ سجدہ کرو تو کیسے سمجھا؟ صرف فرما دیتے کہ رکوع کرو تو کیسے سمجھا؟ فرما دیتے کہ وضو فرماؤ تو کیسے سمجھا؟ فرما دیتے کہ وامسحوا برؤوسکم، بھی سر کا مسح کرو، کیسے کرو؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اللہ نے جو دین بھیجا ہے اس کے ساتھ اللہ نے اپنا پیغمبر بھیجے. پیغمبر کے بعد چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تو اب کون آئیں گے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. کس بات کے وارث ہوتے ہیں؟ جائیداد کے وارث نہیں ہوتے. یہ لوگوں کے دماغ میں خلل ہے. جیسے ہمارے بعد کہتے ہیں جو بی بی فاطمہ کو میراث نہیں ملا اور نبی کا میراث نہیں ملا تو پھر سارے علماء کو بھی میراث ملے. وہ ایک مثال مشہور ہے نا کہ ایک آدمی گیا، ایک عیسائی تھا، وہ بہت بڑا پیسے والا انگریز تھا، مسیحی تھا. اس کے پاس بلین پاؤنڈ ڈالر کی جائیداد تھی. تو ایک آدمی گیا، اس کی برادری کا تھا، غریب تھا، رشتے دار تھا. وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گیا. اس نے کہا دیکھو بات سنو، ایک تو دور قریب کا میں تمہارا رشتے دار، اور دوسرا ہم سب آدم کی اولاد ہیں، اس لحاظ سے بھی میں تمہارا بھائی ہوں، تو مہربانی کرو اپنی جائیداد سے مجھے حصہ دو. اس نے بغیر سوچے سمجھے جلدی سے ایک پیسہ نکالا، اس کو دیا، کہا لے لو. اور وہ دیکھا یہ ایک پیسہ کیوں؟ انہوں نے کہا باقی لوگوں کو پتہ لگے یہ بھی تمہارے حصے میں نہیں آئے گا. اگر سب دنیا کو میراث دینی پڑ جائے تو میری جائیداد جو تقسیم کرو ساری آدم کی اولاد کے، تو تمہارے حصے میں شاید یہ پیسہ بھی نہ ہے. تو اگر سارے علماء کو نبی کا میراث تقسیم کرو تو حضور نے جائیداد کتنی چھوڑی ہے؟ تو العلماء ورثۃ الانبیاء کا معنی کیا ہے؟ کہ وہ نبی کے علوم کے وارث ہوتے ہیں، علم کے وارث ہوتے ہیں. جیسے ورث سلیمان داؤد، حضرت داؤد کا ایک بیٹا تھوڑا تھا،
لیکن علم نبوت کا وارث جو بنا وہ حضرت سلیمان بنے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی وراثت کو ذکر فرمایا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ ایک کڑی ہے قرآن سمجھنے کے لیے، اسی لیے علماء سند بیان کرتے ہیں کہ میں نے کس سے پڑھا، اس نے کس سے پڑھا، اس نے کس سے پڑھا، اور جتنا سند عالی ہوگی اتنا شان زیادہ بلند ہوگا، اور جتنا واسطے حضور سرکار سے کم ہوں گے اتنا سند جو ہے وہ جیسے ثلاثیات ہیں، رباعیات ہیں، اسی طرح اولیات ہیں، یہ محدثین کی اصطلاحات ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ یہ سلسلے قائم رہے۔ کسی جگہ کڑی کا ایک زنجیر ٹوٹ جائے گا تو پھر کڑی نہیں جڑتی، جب کڑی نہیں جڑے گی تو رسی بنے گی نہیں اور منزل سے پہنچیں گے نہیں۔ تو یہ رسی تب بنے گی کہ ہمارا سلسلہ علماء سے ہو، علماء کا سلسلہ اپنے علماء سے ہو، اور وہ سند پہنچے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، ایک ہوتی ہے زبان، ایک ہوتا ہے عرف۔ جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمت ہے۔ حضرت سفیان کا حدیث میں مقام ہے، بہت بڑے عظیم محدث ہیں، اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فقہ میں مقام ہے۔ اللہ ان دونوں کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ ان کے دور میں ایک آدمی نے آ کے مسئلہ پوچھ لیا حضرت سفیان ابن عیینہ، اس نے کہا حضرت میں نے قسم کھائی تھی کہ واللہ لا آکل اللحم، میں گوشت نہیں کھاؤں گا، میں نے مچھلی کھا لی، تو میری قسم ٹوٹ گئی یا نہیں ٹوٹی؟ ٹوٹ گئی تو کفارہ دینا ہوگا۔ حضرت نے فرمایا تمہاری قسم ٹوٹ گئی، 10 مسکینوں کو کھانا چلا۔ اچھا، بعض آدمیوں کو دین کی بھی تلاش ہوتی ہے اور بعض آدمی کا کچھ مزاج بھی ہوتا ہے۔ وہ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گیا، ان سے مسئلہ پوچھا کہ حضرت میں نے قسم کھائی تھی واللہ لا آکل اللحم، گوشت نہیں کھاؤں گا، مچھلی کھا لی، میری قسم ٹوٹ گئی۔ انہوں نے کہا بالکل نہیں، کوئی کفارہ شفارہ نہیں۔ اب وہ پریشان ہے، ایک امام کہتا ہے تم پر کفارہ ہے، اور یہ فقہ کا امام کہتا ہے تم پہ کوئی کفارہ نہیں، تو میں کروں تو کیا کروں؟ وہ پھر واپس آ گیا حضرت سفیان ابن عیینہ کی خدمت میں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے فرمایا قسم ٹوٹ گئی اور 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ میں امام ابو حنیفہ کے پاس گیا، وہ کہتے ہیں کوئی قسم نہیں ٹوٹی، کوئی کھانا وانا نہ کھلاؤ۔ تو امام صاحب جوش میں آ گئے، جلال آ گئے، برابر کے لوگ تھے نا، ان کو تو سجتی تھی نا بات، ہم کیا 2 ٹکے کے آدمی۔ فرمایا اچھا کھانا ابو حنیفہ کتاب اللہ، ابو حنیفہ اب اتنی جرت پہ آ گیا، اللہ کے قرآن کی بھی مخالفت کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے مچھلی کے بارے میں کہ لحمن طریا، کہ ہم نے آپ کو دریاؤں سے تازہ گوشت دیا، تو جب قرآن اس کو لحم کہتا ہے، اور تمہاری قسم بھی یہی تھی کہ واللہ لا آکل اللحم، تو تم نے کھا لیا تو قسم ٹوٹ گئی۔ اب ابو حنیفہ قرآن کا بھی مخالف ہو گیا۔ وہ جناب پھر امام صاحب بات آ گئی، اس نے کہا جی میں گیا تھا حضرت کی خدمت میں، وہ ناراض بھی ہو گئے، اور کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ کو ضرورت ہو گئی ہے، قرآن کی بھی مخالفت کرتا ہے، قرآن میں ہے لحمن طریا، اللہ نے قرآن میں مچھلی کو لحم فرمایا ہے، تم نے لحم کی قسم کھائی تھی، تمہاری قسم کیسے نہیں ٹوٹی؟ امام صاحب نے کہا اچھا تم اب مسئلے کو ذرا ٹھنڈا کرو، صبر کرو، 2-4 دن کے بعد آنا، ابھی کفارہ نہ دینا۔ 2-4 دن گزر گئے، وہ خود آ گیا، انہوں نے کہا جی میرا حل کریں مسئلہ، میرے اوپر قسم کا مسئلہ ہے، یہ تو ہم ہے نا 20 قسمیں کھا جاؤ پی جاؤ، وہ فرق ہی نہیں پڑتا۔ وہ تو مسلمان لوگ تھے نا، قسم ٹوٹنے کا فکر لگا ہوا ہے نا کہ میں کہیں پکڑا نہ جاؤں قیامت میں۔
تو انہوں نے کہا اچھا ایک آدمی ساتھ لے جاؤ اور امام صاحب سے مسئلہ پوچھو، ان سے کہو کہ جناب میں نے قسم کھائی تھی کہ واللہ لا انام علی الفراش، کہ مجھے اللہ کی قسم ہے فراش پہ بستر پہ میں نہیں سوؤں گا، میں زمین پہ سو گیا، میری قسم ٹوٹ گئی یا رہ گئی؟ تو صاف بات ہے امام صاحب کہیں گے کہ قسم تھی بستر پہ نہیں سوؤں گا، تم تو مٹی پہ سوئے ہو، بستر پہ تھوڑے سوئے، کوئی قسم نہیں ٹوٹی۔ تو جب امام صاحب یہ کہیں تو ان کو کہیں جی آپ قرآن کے مخالف ہیں، قرآن کہتے ہیں الذی جعل لکم الارض فراشا، میں نے زمین تمہارے لیے فراش بنایا، بستر بنایا۔ وہ آدمی آ گیا، اس نے سوال کیا، انہوں نے کہا کوئی قسم نہیں ٹوٹی، تمہاری قسم ہے فراش کی اور تم مٹی پہ سوئے ہو۔ انہوں نے کہا جی قرآن کہتے ہیں الذی جعل لکم الارض فراشا، رحم اللہ ابا علی، میں نے نہیں سمجھا کہ لوگ جب قسم کھاتے ہیں تو عرف کو دیکھتے ہیں کہ عرف میں مچھلی اور گوشت الگ چیز ہے، لغت نہیں دیکھنے جاتے۔ کسی آدمی کو کہو بھی 10 ریال کا گوشت لے آؤ، وہ مچھلی لے آؤ، بے وقوف میں نے گوشت کہا ہے۔ کسی کو کہو جی 10 ریال کی مچھلی لے آؤ اور وہ گوشت لے آؤ، بھئی وقوف آدمی، گوشت نہیں میں نے مچھلی کہا ہے۔ تو عرف میں مچھلی اور گوشت کا چونکہ فرق کیا جاتا ہے، لہذا ٹھیک کہا امام صاحب نے، تمہاری قسم نہیں ٹوٹی، کفارہ شفارہ نہ دینا پڑا۔ تو یہ بات تھی۔ تو اگر لغت سے سمجھنا ہوتا تو پھر مسئلہ سمجھ نہ آ جاتا۔ لغت میں تو لحم کا لفظ اطلاق مچھلی پر بھی ہے، گوشت پر بھی ہے، فراش کا اطلاق زمین پر بھی ہے اور بستر پر بھی ہے، لیکن اس کے سمجھنے کے لیے ضرورت تھی کہ سمجھانے والا تھا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ اب علماء فرماتے ہیں کہ ملائکہ، انہوں نے کہا کہ جمیع الملائکہ، کیسے کہا جمیع الملائکہ؟ کہ دوسری آیت کہہ رہی ہے فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تفسیر سورۃ البقرہ میں آپ مفصل پڑھ چکے ہیں، اور دوسری آیت میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجدین۔ مٹی، اور پھر وہ مٹی جو پکی ہوئی ہو آواز دینے والی، اس سے اللہ نے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام تو کیوں پہلے تو مٹی ہے نا، پھر پانی میں گوندا گیا، پھر سوکھ گئی، پھر پک گئی۔ تو جب میں اس میں روح پھونکوں تو تم سجدے میں گر جاؤ۔ قولہ فسجدوا الا ابلیس کان من الجن، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس۔ کیوں ابلیس نے سجدہ نہیں کیا؟ خانہ اصل اس کا کیا تھا؟ اصل وہ ملائکہ میں سے نہیں تھا، اصل وہ جنوں میں سے تھا۔ وہ جو اصل تھی نا، آخر وہ اصل اثر کر گئی۔ خانہ اصلہ، یعنی اس کی جو اصلیت تھی نا، وہ نور سے تھے، وہ نار سے تھے۔ نور کی اصلیت اپنی ہے اور نار کی اصلیت اپنی ہے۔ نور روشنی دینے والا، آگ جلانے والی ہے، تو آگ جو ہے ویسے بھی وہ حد سے نکلنے والی ہوتی ہے، تو لہذا اصلیت جو ہے کبھی بندے پہ اثر کرتی ہے۔ فَإِنَّهُ خُلِقَ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، آگ کے شعلے سے پیدا ہوا۔ وَأَصْلُ خَلْقِ الْمَلَائِكَةِ مِن نُّورٍ، اور اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ اللہ پاک نے ان کو نور سے پیدا فرمایا۔ كما ثبت في صحيح مسلم من عائشہ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح مسلم میں یہ حدیث مبارک ہے جس کو روایت کیا بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ وہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا انہ قال خلقت الملائکۃ من نور وخلق ابلیس من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم وعند الحاجة نزح كل وعاء بما فيه وخانه الطبع عند الحاجة وذلك
أنه كان قد تبسم بأفعال الملائكة وتشبه بهم وتأبد وتنسك فلهذا دخل في خطابهم وأصحاب المخالفة. اللہ پاک نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں اللہ نے ملائکہ کو نور سے پیدا فرمایا، ابلیس کو آگ سے پیدا فرمایا، اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا. خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. یہ جیسے اللہ فرماتے ہیں دوسری آیت میں اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفة ثم سواک رجلا. یہ جیسے اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بشرا من صلصال من حمإ مسنون. تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جب وقت آتا ہے تو جو برتن میں ہوتا ہے وہی نکل آتا ہے، کہ برتن میں اگر اچھائی ہے تو اچھائی نکلے گی، برائی ہے تو برائی نکلے گی. اس لیے اس کی جو طبیعت اصلی تھی اس نے اس کو خیانت سے ابھارا، حالانکہ وہ ملائکہ کی علامت بنا کے ملائکہ میں رہتا تھا، ملائکہ سے مشابہت کی، ملائکہ کے ساتھ عبادت کی، ملائکہ کے ساتھ زندگی گزاری، اور ملائکہ میں عبادت کے اندر مشہور تھا. لیکن جب حکم کا وقت آیا تو خیانت اصلی جو تھی وہ ظاہر ہو گئی. وَنَبَّهَ تَعَالَىٰ هُنَا عَلَىٰ أَنَّهُ مِنَ الْجِنِّ أَيْ عَلَىٰ أَنَّهُ خَلْقٌ مِّن نَّارٍ. اس لیے اللہ نے اس آیت میں یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ ابلیس جو ہے چونکہ اس کی تخلیق جو ہے وہ آگ سے ہے. کما قال تبارک و تعالی، جیسے اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ بھی ذکر فرمایا کہ اس نے جب سجدہ نہ کیا تو جواب میں کیا کہتا ہے انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقته من طین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ عرض کرتا ہے کہ مولا میں آدم سے زیادہ بہتر ہوں، کیوں؟ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اور آگ بلند ہونے والی چیز ہے، آگ روشن کرنے والی چیز ہے، آگ علامت حیات ہے. دیکھو نا بندے میں جب تک گرمی ہے تو بندہ زندہ ہے نا، ٹھنڈا ہو گیا خلاص مر گیا. تمام دنیا کی مشینیں آگ سے ہی چل رہی ہیں. سورج کی روشنی آتی ہے تو حرکت شروع ہو جاتی ہے نا. تو اس لیے وہ دھوکے میں آ گیا، اس نے کہا کہ میں تو جی آگ سے پیدا ہوا. اسی لیے بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ قیامت والے دن جب وہ دیکھے گا کہ آدم اور اولاد آدم جنت میں جا رہے ہیں تو یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کہے گا ہائے کاش میں بھی مٹی ہوتا. آج مٹی والے جیت گئے. تو قاعدہ بھی یہ ہے، یاد رکھو، جو مٹی بنتا ہے نا اسی کو اللہ اونچا کرتا ہے، اور جو اونچا بننے کی کوشش کرے اسی کی اللہ گردن توڑ دیتے. تواضع کرو گے ہر کی خدمت کر دو او مخدوم شد، خدمت کرو گے تب مخدوم کہلاؤ گے. تواضع کرو گے، انکسار کرو گے. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس بندے نے اللہ کی خاطر تواضع کی. اچھا یاد رکھو، ایک وہ تواضع ہوتی ہے دکھانے کے لیے لوگ کرتے ہیں، یہ تواضع نہیں مکر ہے، یہ سمجھا کرو. بات ہوتے ہیں بڑے مسکین ہو گئے ہاں جی حضرت تو یہ تواضع نہیں ہے، مکر. تواضع جو ہے بغیر تسنو کے دل میں ہو، عاجزی ہو، غریب ہے امیر ہے سب کے ساتھ برابر ہے. اس لیے دیکھا نہیں کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے کلمہ شریف کے علاوہ کبھی لا نہیں کہا. کیا مطلب؟ کہ چھوٹی بچیاں آ جاتی ہیں حضور پاک کی خدمت میں، چھوٹی بچی، یا رسول اللہ مجھے یہ کام کا بچی سکتے ہیں. کوئی بیوہ عورت ہے، بوڑھی عورت ہے. اسی لیے صحابہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے حنین میں دیکھا کہ ایک عورت آئی تو حضور نے بڑا اکرام کیا، اور وہ بڑا بے تکلف ہو کے حضور سے بات کرے کہ حضور ان کو چھوڑ دو. حضور اچھا ٹھیک، یا رسول اللہ ان کا مال بھی واپس کر دو. ہاں بھی مال بھی واپس کر دو. صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہو رہے تھے یہ کون ہے بوڑھی، اتنی جرت سے نبی سے بات کر رہی ہے. ہمیں بڑا غصہ آیا کہ ادب بھی نہیں اس کو.
کہ اللہ کے نبی سے بات کر رہی ہے، ایسے ترس کے بات کرتی ہے۔ تو بعد میں جب پوچھا ہم نے رسول اللہ کیا بات ہے، تو دو روایات ہیں۔ ایک روایت ہے فرمایا کہ میری اماں ہے، اور ایک روایت فرمایا نہیں صوبیہ میری بہن ہے رضائی، بی بی حلیمہ کی بیٹی ہے، میرے ساتھ دودھ پیا، جس نے مجھے کھلایا ہے، تو اس کی بات کا انکار میں کیسے کر سکتا ہوں؟ جس نے بچپن میں مجھے اٹھایا ہے، کھلایا ہے، تو اس کی بات میں نہ مانوں تو کس کی بات مانوں؟ اسی لیے صحابہ کہتے تھے کہ حضور کی زبان پہ تو بس لا یعنی انکار تھا ہی نہیں، جو جس نے کہا نعم، جو جس نے کہا نعم، جو جس نے کہا۔ بڑا آدمی آ گیا تو وہی بے تکلفی ہے، حضرت بلال آ گئے تو وہی بے تکلفی ہے، صہیب آ گئے وہی بے تکلفی ہے، ابو بکر عمر جیسے بڑے لوگ آ گئے وہی بے تکلفی۔ یہ ہے تواضع، اور تواضع اللہ کے لیے ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ۔ یہ جو لوگ بنتے ہیں نا جی، وہ گردن جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جناب بس آگے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور گردن اوپر ہی نہیں ہو رہی ہے، لوگ سمجھیں سبحان اللہ حضرت پہنچے ہوئے ہیں، یہ مکر ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ ہمارے ایک دوست تھے، بلکہ میرے تو خیر استاد تھے، وہ کہتے تھے کسی پیر کا پتہ کرنا ہو نا کہ یہ پیر سچا ہے یا جھوٹا ہے، دیکھو اس کے مولوی کتنے مرید ہیں۔ میں نے کہا حضرت مولوی ہونے کا، مولوی نہیں مرید ہوتا نا، مولوی مرید نہیں ہوتا، وہ دیکھ بھال کے مرید ہوتا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ کتنا۔ اسی لیے دیکھا نہیں تبلیغی جماعت والے حضرات کہتے ہیں نا مولوی ہو تو 7 چیزیں لگائے، وہ مولوی بیچارے نے کیا جرم کیا؟ کہا نہیں، وہ مولوی والا جو خناس ہے نا اندر وہ مرتا نہیں، وہ ناز تو ہوتا ہے نا علم کا۔ دیکھو ایک اصولی فطری بات ہے نا، یہ ایک مجبوری۔ اب دیکھو اللہ نے علم کی چیزیں اونچی رکھی ہیں، عقل اوپر ہے، پاؤں میں ہے، علم اونچا تو ہوگا نا خود بخود۔ آپ آنکھوں سے علم حاصل کرتے ہیں، آنکھیں اوپر ہیں، آپ کانوں سے علم حاصل کرتے ہیں، کان اوپر ہیں، پیٹ نیچے ہے، حلوے کا مقام نیچے ہے، میدا شریف، حلوہ شریف، قرص شریف سب نیچے۔ یہ جو علم ہے اس میں تعلی تو آتی ہے، پھر علم ہو اور مٹ جائے، یہ ہے تواضع۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، اللہ والوں کو نصیب ہے۔ دعا کرو اللہ ہمیں بھی اپنے بندوں کی صحبت نصیب کر دے۔ اب ہمارے دلوں پہ اتنے زنگ لگ چکے ہیں، میل لگ چکی ہے، جب تک کسی اللہ والے کی صحبت نہ ہو۔ دیکھو نا، آپ کو پتا ہوگا نا، جب کوئی بیماری ہو نا خطرناک، تو یا دوا ہو خطرناک، تو وہاں لکھتے ہیں کہ انڈر آبزرویشن آف دا ڈاکٹر، آف دا فزیشین، اس کو ڈاکٹر کی نگرانی کے بغیر نہیں استعمال کرنا۔ ڈاکٹر بھی کہتا ہے کہ جی اب مریض گھر نہ لے جاؤ، ایڈمٹ کرو، اس کی حالت خراب ہے، اس کو یہاں رہنا چاہیے۔ اچھا ہسپتال میں ہے، اب اس سے بھی زیادہ حالت خراب ہے تو کہ آئی سی یو میں لے چلو۔ تو اب ہماری حالت بھی آئی سی یو والی ہو گئی، ہم بالکل بگڑ گئے، اخلاق ختم ہو گئے، اعمال بگڑ گئے، عقائد بگڑ گئے، فساد آ گیا، اصلاح ختم ہو گئی، خلق حسن ختم ہو گیا، عقل حلال ختم ہو گیا، صدق مقال ختم ہو گیا، ہر بندے میں انا ہے، تکبر ہے، اور خود سری ہے، اور اپنے بات کو بس اسی کو وہ سچ سمجھتا ہے، دوسرے کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا ہے، حلال حرام کی تمیز ختم ہو گئی ہے۔ تو اب اصلاح کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اللہ ہمیں کوئی صاحب نظر متبع کتاب و سنت نصیب فرمائیں کہ ہم اس کی صحبت میں بیٹھیں اور ان کی صحبت سے شاید ہماری بگڑی بھی بن جائے، ورنہ اب ہمارا کام نہیں، یہ تقریریں وکریریں اپنی ٹھیک کر دیں۔ بس یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی دین کا کام ہے، تبلیغ کرو، تبلیغ کرو، درس دو، قرآن پڑھو، پڑھاؤ، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس سے کام بنتا نہیں نظر آتا۔ بس دعا کریں، ہم تو
بدقسمت لوگ ہیں، گناہگار لوگ ہیں، نہ کوئی اللہ والا ملا نہ علم ملا، بس نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، صرف اس کی رحمت کی ایک امید ہے کہ اس کے گھر میں بیٹھے ہیں قرآن کھول کے نقل بنا کے، شاید وہ راضی ہو جائے اور اس نقل کو قبول کر لے۔ کبھی کبھی نقلی مال بھی بک جاتا ہے، وہ مثال مشہور ہے، کھوٹا پیسہ بھی چل جاتا ہے تو ہم کھوٹے پیسے، لیکن وہ اپنی رحمت سے چلا دے تو اس کی مرضی ہے، اس کی مہربانی ہے۔ دیکھا نہیں آپ ایک خربوزہ بازار سے خریدیں تو نصف ریال 1 ریال کا مل جائے گا، لیکن سنگ مرمر کا بنا ہوا خربوزہ آپ کو 50 میں بھی نہیں ملے گا، حالانکہ وہ تو نقل ہے۔ تو کبھی نقل بھی مہنگا بک جاتا ہے اصل سے، اس لیے ہم بھی ایک نقل بنا کے بیٹھے ہیں، وہ کعبۃ اللہ ہے، قرآن کھولا ہوا ہے، شاید راضی ہو جائے، وہ کہے چلو ہؤلاء لا یشقی جلیسہم، کہ اس رحمت کی مجلسوں میں ان کو میں بدبخت نہیں بناؤں گا، رحمت فرما دیں، ورنہ سچی بات یہ ہے کہ ہم تو کھوٹے پیسے ہیں، سچی بات کوئی نہ تواضع ہے، نہ جھوٹ ہے، نہ کثرت نفسی ہے، نہ کوئی اپنی پیری شیری دکھانی ہے، میں نے کوئی بیعت کرنی ہے کہ میں کثرت نفسی کروں گا تم میرے مرید ہو جاؤ گے، سوال ہی ہمیں تو یہ آتا ہی نہیں کام بھائی۔ مجھے کئی دوستوں نے کہا آپ پیر کیوں نہیں بنتے؟ میں کہا پاگل ہو گئے، میرے جیسا آدمی پیر بن سکتا ہے؟ کہتے کیوں؟ میں نے کہا اللہ کے بندے پیر بننے کے لیے میرے جیسا بے وقوف آدمی دوسری بات پہ میں ناراض ہو جاتا ہوں۔ اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو منہ میں آئے میں کہہ دیتا ہوں، میں ڈرتا نہیں ہوں، تو ایسی پیری کب تک چلے گی؟ میں نے کہا میری پیری شیری نہیں چلتی، مجھے ابھی تک مرید بننے کا ادب بھی نہیں آیا تو پیر کیا بنوں گا؟ بس ایک مجھے دل میں جو سچی بات ہے، اللہ کے کعبے میں سچی بات کر رہا ہوں، یہی امید ہے کہ آپ لوگوں کی دعا سے سفید داڑھیوں پہ شاید میرا مالک رحم کر کے مجھے بھی بن، نہ عمل ہے نہ سمل ہے، بس یہی ایک امید ہے کہ یہ سفید داڑھیوں والے بزرگ بیٹھتے ہیں، اللہ یستحی من ذی شیبۃ المسلم، اللہ سفید داڑھی کا حیا فرماتے ہیں، تو ان کی وجہ سے شاید رحمت کرتے ہو جائے، تو وہ قادر ہے، کریم ہے، بس دعا کیا کرو بس، اور مجھے آپ سے کوئی رشوت نہیں چاہیے، بس ایک دعا کیا کرو میرے لیے، میری اولادوں کے لیے، نسلوں کے لیے، میں ہمیشہ کرتا ہوں الحمدللہ۔ قال الحسن البصری ما کان ابلیس من الملائکۃ الفضائل، کا حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ ابلیس جو ہے وہ قطعی طور پہ فرشتوں میں سے تھا، وانه الاصل الجن، تو جنوں میں تھا، کما ان آدم علیہ السلام اصل البشر، جیسے آدم علیہ السلام جو ہے وہ بشر کے باپ ہیں، بشریت کی اصل ہیں، اسی طرح ابلیس جو ہے وہ جنوں کا اصل ہے، یعنی وہ ابو الجن ہے، جیسے آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، اس کی اصلیت میں ہے جو ہے بشر ہے۔ اس لیے ایک اللہ والے نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، لیکن مہربانی کرنا یہ میرا کوئی فتویٰ نہ سمجھنا، میں ایک بات نقل کر رہا ہوں، ایک مشکل تو یہ بھی ہے نا، جو بات ان کو سمجھ نہ آئے مولوی بکی کے گلے میں ڈال دو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا بھائی، وہ بھی قیامت میں خدا کو جواب دیں گے، اور کیا کہیں۔ بہرحال ایک اللہ والے نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، لیکن یہ سمجھ ان کو آتی ہے جن کا اللہ والوں سے تعلق ہے۔ انہوں نے کہا کہ شیطان جو ہے اس میں 3 عین تو تھیں۔ شاگردوں نے پوچھا جی 3 عین کا کیا معنی؟ انہوں نے کہا عالم تو تھا، ملائکہ کے ساتھ رہتا تھا، بدبخت عالم بھی تھا۔ دیکھو آدم علیہ السلام کو کیسے جا کے پٹی پڑھائی، هل ادلکما علی شجرۃ الخلد، ایک ایسا درخت بتاؤں جو کھا لو تو ہمیشہ یہیں رہو گے۔ علم آپ ہی یہ باتیں کر رہا تھا نا، علم نہ ہوتا کیسے کہتا؟ تو انہوں نے کہا عالم والی عین تھی اس میں، اور دوسری عین عابد والی بھی تھی، کہ سب سے بڑا عبادت گزار ملائکہ کے ساتھ پہنچا ہوا ہے آسمانوں پہ، تو یہ دوسری عین بھی تھی، عالم والی عین بھی تھی، عابد والی عین بھی تھی۔ انہوں نے کہا عارف والی عین بھی تھی، جانتا بھی تھا بدبخت، عرفان بھی رکھتا تھا۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ حکم دے رہے ہیں اِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ،
قال رب انظرنی فانظرنی الی یوم یبعثون. اللہ نے حکم دیا بدبخت نکل جاؤ، تم پہ لعنت ہے. لیکن جانتا تھا کہ اللہ کی ذات ایسی نہیں جو مغلوب الغضب ہو جائے. بندہ غصے میں آ جائے نا وہ تو عقل کھو دیتا ہے نا. خدا تو پاک ہے. آج کل سمجھے نا، انسان ہے غصہ آ گیا تو مغلوب الغضب ہو جاتا ہے. خدا تو نہیں مغلوب ہوتا نا. تو گو اللہ کے جلال کا وقت تھا لیکن پھر بھی کہا اللہ میاں مجھے مہلت دو. جانتا تھا کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ غضب سے مغلوب نہیں ہوتا، وہ تو غالب ہے. اس وقت بھی مانگ لی تو کہا تیسری عین بھی تھی اس میں. کہا بس ایک عین نہیں تھی عاشق والی. اگر وہ اپنے رب سے عاشق اور محبت کرنے والا ہوتا تو کبھی انکار نہ کرتا. عاشق مسئلے نہیں پوچھتا. عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے. عقل جو ہے وہ تو عیار ہوتی ہے نا. اور عشق نہ زاہد ہے نہ ملا نہ حکیم. پھر وہ مجنوں مسئلے تو نہیں پوچھتا. نہ کتا ہے اٹھا کے کیوں کتا ہے چھوڑ یار کتا ہے لیلا کی گلی سے آیا تم کون بے وقوف جاؤ. اور نے کہا اگر والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان کی شان کیا ہے؟ سب سے زیادہ محبت کس سے ہو؟ اللہ سے. اللہ محبوب. اگر اللہ محبوب ہوتا تو کبھی محبوب کی نافرمانی نہ کرتا. اس لیے اس بدبخت میں یہ عین نہیں. اگر یہ عین ہوتی تو کبھی مالک کے حکم پہ آگے بحث کرتا. کیوں سجدہ کروں؟ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنے ہیں، میں بہتر ہوں، ان سے اچھا ہوں. یہ کام محبت کرنے والے کا نہیں ہے. محبت کرنے والے کا یہ حکم ہوتا ہے کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. صحابہ نماز میں کھڑے ہیں. صحابی نے کہا حضور کو حکم آ گیا. وہیں سر گئے. یہ کہ اللہ کا حکم آ گیا. السلام علیکم. وہ بھائی جا کے تحقیق تو کر رہے. نے کہا صحابی جھوٹی نہیں بولتا، جو خبر دے رہا ہے وہ سچا ہے. بھائی نماز پڑھ کے اگلی نماز کعبے کی طرف بڑھ گئے. جب حکم پہنچ گیا پھر اگلی کا کیا مطلب؟ اللہ کا حکم آ گیا بس اسی میں پھر جاؤ. یہ ہے مقام. اسی لیے ہے نا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. حضور نے فرمایا تم مومن نہیں بن سکتے ہو جب تک ساری دنیا سے پیارا محمد مصطفیٰ نہ ہو. والد سے، والدہ سے، ساری مخلوق سے. اور تم کہو داڑھی رکھوں گا، اگر داڑھی رکھوں گا تو مگر بیوی ناراض ہوگی، اگر میں فیشن نہیں کروں گا تو مگر میں اچھا نہیں لگی. اگر مگر میں آئے تو پھر اس کے محمد تو نہیں ہے. اگر حضور سے محبت ہے بس حضور کی داڑھی ہے بات ختم ہو. پھر کسی مولوی سے مسئلے پوچھنے کا کیا مطلب کہ سرکار تو عالم کی داڑھی مبارک ہے بس. اب محبوب کی داڑھی ہے. عاشق کا کام ہے کہ حضور کی شکل بنائے. اتباع ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ بیٹی کو حصہ دو. اللہ کا حکم ہے بس. اب اگر مگر میں نے شادی کی تھی، میں نے جہیز دیا تھا، میں نے بیٹی کی شادی پہ بہت خرچ کر دیا تھا، لہذا اب اس کو جائیداد سے حصہ کیوں نہیں ہے؟ اگر مگر نہیں چلتی. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. تو اس لیے جب حکم آ گیا تو حکم آ گیا. دعا کریں اللہ ہمیں بھی حضور کا اور اللہ اپنی سچی محبت نصیب فرمائے. بس دعا کیا کرو. اب دعا سے گاڑی چل پڑے تو چل پڑے، ورنہ بہرحال مجھے اپنے حال کا تو پتا ہے کہ کچھ نہیں. کہتے جی کہ اگر میں نے عمرہ کر لیا ہے ایک احرام میں اور اللہ دوبارہ عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو کیا اسی احرام کو دوبارہ استعمال کر سکتے ہو؟ 100 بار کر سکتے ہو. احرام ہے کوئی پلید تو نہیں ہو گیا عمرہ کرنے سے اللہ کے بندے. جب تک ٹھیک ہے بالکل کرو، خراب ہو جائے دھو لو. مجھے 105 ریال ملے ہیں. بالکل غریبوں کو دے دو، یہاں دے دو، اپنے ملک کو دے دو، کہیں بہرحال خیرات کر دو. میرے چچا کا لڑکا فوت ہو گیا ہے تو اس کی بیوی سے تعزیت ہاں پردے میں کرو، بالکل تعزیت کرو، کوئی بات نہیں.
اگر ایک آدمی مدینہ منورہ سے بغیر احرام کے آ جائے تو یا تو فوراً عمرہ کرے واپس جا کے، یا پھر دم دینی پڑے گی اور عمرہ بعد میں یہاں سے کر لے۔ اگر ٹیک لگا کے بیٹھا ہو اور نیند آ جائے تو وضو کرے، کیونکہ اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ اگر ٹیک نہ لگائے تو اعضاء قوی ہوتے ہیں، خطرہ نہیں ہوتا۔ حدیث ضعیف کا کیا معنی ہے؟ اس مصطلحات الحدیث پڑھو، یہ تقریروں میں ہو سکتا ہے سارا مسئلہ۔ یہود نصارہ کا کیا فرق ہے؟ یہود تورات کو مانتے ہیں، نصارہ انجیل کو مانتے ہیں۔ اب تو دونوں کو نہیں مانتے، نہ یہودی یہودی رہا نہ نصرانی نصرانی رہا۔ جیسے ہم بگڑ گئے وہ بھی بگڑ گئے۔ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے۔ دعا کریں جو حضرات بھی فوت ہو گئے اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے۔ کہتے جی جنت میں رات ہوگی نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی، وہاں سورج چاند ہوگا ہی نہیں، شمسن ولا دمہاری رات۔ کہتے جی پھر جنت والے آرام کے اوقات کیسے مقرر کریں گے؟ اللہ پاک ان کو عقل عطا فرمائیں گے، وہ پردے گرا دیں گے، رات بن جائے گی، ہٹا دیں گے، دن ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے درجات جو ہیں وہ تو کوئی بھی نہیں جانتا۔ او درجات بعضها فوق بعض۔ جنت میں کوئی عبادت نہیں ہوگی، تکلیف ختم، وہ تو وہاں جزا ہے، عمل ہے ہی نہیں۔ ویسے لوگ اپنے شوق سے قرآن بھی پڑھیں گے، عبادت بھی کریں گے۔ بہرحال پاکستان جانے کے بعد اگر بغیر احرام کے آئے تو دم پڑ جاتا ہے، چاہے یہاں رہنے والا ہو یا کہیں رہنے والا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ عالم برزخ ہے، لیکن اللہ کے انبیاء جو ہیں وہ احیاء ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جسد مبارک کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اگر امام کے پیچھے ہیں امام ابو حنیفہ کے ماننے والے حضرات فاتحہ نہ پڑھیں، شافعی حضرات پڑھا کریں، کوئی جھگڑا نہیں۔ جو لوگ یہ علم نجوم بالکل ناجائز ہے، سیکھنا بھی ناجائز، سکھانا بھی ناجائز، عقیدہ رکھنا بھی ناجائز۔ نفاق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ظاہر کچھ ہو باطن کچھ ہو۔ یا حضور نے جیسے فرمایا اذا حدث کذب، بات کرے جھوٹی کرے، وعدہ اخلف، وعدہ کرے خلاف کرے، او تو بنا خان، امانت رکھو خیانت کرے۔ پتہ نہیں مجھ سے تو یہ پڑھا نہیں جاتا۔ آج کا رواج ہو گیا ہے کہ ایک جماعت دوسری جماعت کو کافر کہہ دیتی ہے، بہت غلط بات ہے۔ دعا کرو اللہ سب کو ہدایت دے۔ میری انگلی میں فریکچر ہو گیا ہے، پلسٹر چڑھا ہوا ہے، کوئی بات نہیں، اس ایسے اوپر بسا کر لیا بس، وضو کریں، نماز پڑھیں، عمرے کریں، سب کچھ کریں، حج کریں۔ اگر مرد عورت بچہ بچی آ جاتی ہے جنازے میں ہمیں پتہ نہیں چلتا، لیکن دعا جو ہے نا وہ سب کے لیے ہے۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، سب کے لیے ہو جاتی ہے، کوئی فکر نہ کرو۔ دم جب اللہ پیسے دے دینا، نہ ہو تو روزے رکھ لو۔ اب قال ابن المبارک ویسے ابن مبارک جو ہے ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ شاگرد استاد کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا یتیمن فی الحدیث ہے۔ عبداللہ بن مبارک کے شاگرد ہیں، تو اتنا بڑا امیر المومنین فی الحدیث اس کا شاگرد کیسے بنا جس کو حدیث آتی نہیں تھی؟ کوئی عقل کرو۔ یعنی شاگرد تو بن گیا امیر المومنین فی الحدیث، اور بعض اوقات یتیمن کا بنا ہوتا ہے وحیدن فریدن، اکیلا، در یتیم، وہ موتی جو اکیلا ہو، جس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے۔ کہتے ہیں جی کہ ہم لوگ یہ رہتے ہیں یو کے میں، ہمیں وہاں قرضہ جو ہے اس پہ سود دینا پڑتا ہے۔ کوشش کریں میرا بھائی سود سے بچنے کی، چاہے آپ کافر کے ملک میں ہیں یا مسلمان کے ملک میں۔ ایک ہے کہ قانوناً مجبور ہیں کسی بات، وہ انشاءاللہ آپ پہ گناہ نہیں ہوگا، لیکن اپنی مرضی سے کہ میں گھر لے لوں لیکن سود پہ لے لوں، گاڑی لے لوں سود پہ لے لوں، نہ لو، کرائے پہ گزارا کرو۔ میرے اوپر زیادہ قرضہ ہے، استغفار پڑھا کرو زیادہ، استغفر اللہ۔
میں نے عمرے کی نیت کی، بھول میں ہاتھ کے پشت پہ تھوڑی سی مقدار میں عطر لگا، اگر اسی وقت اس کو دھو ڈالا کچھ بھی نہیں، اگر معمولی جگہ لگا صدقہ کر دو، خیرات کر دو، دم نہیں پڑتی۔ اور عمرہ میں نے عصر کی نماز پڑھ کے شروع کیا، ٹھیک ہے، تو آپ نے 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھ لو، صفا دوڑ کے پڑھ لو، بعد میں پڑھ لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہمارے کمرے میں اخبار لگے ہیں، اس میں تصویریں ہیں، اس کے اوپر کوئی اور اخبار لگا تو تصویر نہ نظر آئے، بس کوئی مشکل مسئلہ نہیں۔ اگر ایک آدمی نے 2 رکعت نماز پڑھی اور وضو ٹوٹ گیا، چھوڑ دے، چلا جائے، واپس آئے، مل جائے جماعت تو ٹھیک ہے، نا تو پوری پھر پڑے۔ اگر ہم نے ویزا لیا ہے، ویزے پہ آئے ہیں، مدینہ منورہ جائیں گے زیارت کے لیے، واپسی پہ عمرہ کریں، بالکل ضرور کرو، کیونکہ آپ کی تو کوئی ڈیوٹی بھی نہیں، آپ تو ویسے زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ لیا ہے کہ حنفی مسلک میں ظہر ہو یا عصر، مغرب ہو یا عشاء یا فجر، امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھی جاتی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہری نماز ہے، فجر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، مقتدی نہ پڑھے، سری نماز ہے تو پڑھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، دلائل ائمہ کے پاس ہیں، اور سب کی نمازیں انشاءاللہ ٹھیک ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ آپ کسی سے اختلاف اور جھگڑا نہ کریں۔ جو لوگ فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور درجات بلند فرمائے۔ جس نے حفظ قرآن بھی کیا، FSC بھی کیا ہوا ہے، داخلہ لینا چاہتا ہے تو میرے بھائی یہ یونیورسٹی میں جا کے معلومات کریں۔ تو میں تو نہیں جانتا کہ کیا طریقہ کار ہے، آپ فوراً پڑھے لکھے آدمی ہیں، یونیورسٹی میں چلے جائیں اور ان کو بتائیں کہ میں نے داخلہ لینا ہے، وہ آپ کو فارم وغیرہ دیں گے، طریقہ بتائیں گے، اس پہ عمل کریں۔ کہ میں مدینے جاؤں گا وہاں داڑھی رکھوں گا، مکے میں خدا سے نہیں ڈرتا، مدینے میں جا کے ڈرنا شروع کرے گا۔